السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائیں گے جس نے قانون سے سیدھا جنگ کا اعلان کیا۔ آج آپ کو نقاش عرف کاشی بھٹی کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ شیخو پورہ کے ایک گاؤں سلار بٹیاں کا رہنے والا تھا۔ پنجاب کے ان علاقوں میں قتل و غارت اور منشیات فروشی کے حوالے سے سلار بٹیاں سر فہرست ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں کے جرائم پیشہ گروہوں نے پولیس کا داخلہ ممنوع ہے جیسے بورڈز جگہ جگہ پر لگائے ہوئے تھے۔ ان کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ متعلقہ تھانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ سلار بٹیاں میں شروع ہونے والے قتل و غارت کی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے۔ ان خاندانوں کی دشمنیوں میں کئی معصوم لوگ بھی موت کی نظر ہوئے۔ 1990 میں یہاں کے تمام جرائم پیشہ افراد 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جن میں نمبردار گروپ، باہو بھٹی گروپ اور الطاف گروپ شامل تھے، اور یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ دشمنی اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 2005 میں سلار بٹیاں میں مزمل نامی شخص قتل ہو گیا، جس کے بعد دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور وہ 3 بڑے گروپ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں الطاف عرف تافو گروپ اور نقاش عرف کاشی گروپ شامل ہیں۔ آہستہ آہستہ جرائم کا یہ دھندا بڑھتا رہا اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ کئی لوگوں نے ان جھگڑوں سے تنگ آ کر یہاں سے کہیں اور چلے جانے میں عافیت سمجھی۔ پولیس کو کاشف بھٹی گروپ اور الطاف گروپ کے کئی افراد مطلوب تو تھے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل تھا۔ منشیات کا سب سے بڑا دھندا کاشی گروپ کے لوگ چلا رہے تھے۔ حکومت نے ان سب افراد کے سروں کی بھاری قیمت بھی مقرر کر رکھی تھی۔ سلار بٹیوں میں حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سرعام منشیات فروش کی جاتی تھیں اور جگہ جگہ میزوں پر منشیات کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اس طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے معتبر لوگ دونوں گروپوں میں صلح کروانے کی ناکام کوشش کر چکے تھے، کیونکہ سلار بٹیاں میں عام لوگوں پر زندگی کا گھیرا اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ بہت سے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ جلد ہی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور دونوں گروپ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف برسرے بیگار ہو گئے۔ کاشی گروپ میں 30 لڑکے شامل تھے۔ ایک دفعہ الطاف اور اس کے ساتھیوں کو جان بچا کر گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہ 13 برس تک علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح سارا دھندا کاشی گروپ کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو علاقے کی معتبر شخصیات کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ وہ شخصیات ایسے جرائم پیشہ افراد کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ سلار بٹیاں میں جرائم کا خاتمہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا اور ان جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے شیخو پورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کے لیے درد سر بننے کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کی کارکردگی کو بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سن 2008 میں DIG چودھری تنویر احمد، DPO شیخو پورہ نعیم اقبال اور DPO لالکانہ صاحب ناصر خان کی سرپرستی میں ایک اسپیشل پولیس ٹیم نے سلار بٹیاں میں کاشی بھٹی گروپ سے وابستہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا۔ یہ مقابلہ 36 گھنٹے تک چلتا رہا اور اس دوران پولیس کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ 1.5 دن مقابلہ جاری رہنے کے بعد پولیس کو بغیر کسی مجرم کو گرفتار کیے واپس جانا پڑا۔ پولیس نے علاقے سے بھاری تعداد میں راکٹ لانچر، مشین گنز اور کلیشن کارپس قبضے میں لے لی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کاشی بھٹی کی دہشت اس قدر بڑھ گئی اور اس کے ساتھی اور زیادہ مستحکم ہو گئے۔ اس آپریشن کی
ناکامی پولیس اہلکاروں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی اور اعلیٰ افسران بھی پریشان تھے کہ اہلکاروں کا مورال بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دوسری طرف ان علاقوں میں کاشی بھٹی گروپ کی دھات اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف علاقوں میں لوگوں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا، جبکہ منشیات فروشی، چوری، ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے لیے ان کے خلاف کارروائی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ کاشی بھٹی کے لوگ بڑے مل مالکان اور تاجروں کو اغوا کرتے اور ان کی رہائی کے لیے ان کے عزیزوں سے اچھی خاصی رقم وصول کرتے، اور جو رقم نہ دیتا اس شخص کو قتل کر کے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی وارداتوں نے پولیس افسران کے لیے صورتحال کو انتہائی تفتیشناک بنا دیا۔ نئے مشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کے بعد 2011 میں ڈی پی او رانا شاہد پرویز نے بھتکر بند گاڑیاں لے کر سلار بٹیاں پر چڑھائی کی۔ جرائم پیشہ عناصر نے اس بار بھی پولیس ٹیم کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کیا اور 14 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بار پولیس کی منصوبہ بندی پہلے سے بہتر تھی، جس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی کی ٹانک میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانک سے مرحوم ہو گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے کاشی کا بھائی عمران عرف مانو موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گیا۔ اس پولیس مقابلے کے دوران ملک رحمت نامی سب انسپکٹر بھی شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا۔ کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں سمیت پولیس کے شدید حملے سے پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ اس آپریشن میں کاشی بھٹی گروپ سے تعلق رکھنے والے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاشی بھٹی نے ٹانگ کاٹنے کے بعد جرائم سے توبہ نہ کی اور منشیات فروشی اور جرائم کا دھندا اسی طرح جاری رہا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانے سدیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی کے ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے ان کے سسرال والوں کے گھر پر چھاپہ مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ شہزاد اور کاشی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں پولیس کی وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا، جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ایس ایچ او کو شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کاشی بھٹی کا ڈر پنجاب میں مزید بڑھ گیا اور ساتھ ہی اس کے جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب پنجاب سے کاشی بھٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی اور اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے اور تنویر کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر ہوئی۔ پولیس ہر جگہ کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھانہ ڈوگراں کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بھٹی کے ایک اہم ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ایک دن کاشی بھٹی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے 20 سے زائد ساتھیوں سمیت تھانہ خانقاہ ڈوگر پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکار کاشی بھٹی کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کوئی مذمت نہ کی۔ اس واقعے کے چند دن بعد کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی اور وہاں تاجروں اور پولیس نے ایک گھیراؤ کر لیا۔ مقابلے کے دوران کاشی بھٹی گروپ کا ایک اہم رکن شاہد عرف موہا 3 ساتھیوں کے ہمراہ مارا گیا، جبکہ شہزاد اور کاشی راکٹ لانچر اور دستی بمبوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد کاشی بھٹی گروپ نے رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کیا، جس نے 1 کروڑ تاوان کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو نیچرل پولیس آفیسر شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو خصوصی طور پر کاشی بھٹی گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 9 جون 2011 مخبروں نے اطلاع دی کہ کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خانقاہ ڈوگراں کے ایک تاجر کو اغوا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔
पुलिस ने फौरी तौर पर तैयारी के साथ पूरे इलाके को घेर लिया और जैसे ही काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा इस घेरे में दाखिल हुआ तो पुलिस ने घेरा तंग करके फायरिंग शुरू कर दी। काशी भट्टी और इसके साथी जदीद मशीन गन्स, दस्ती बम्बों के अलावा रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। क्रॉस फायरिंग का ये सिलसिला शिद्दत से जारी रहा। पुलिस ने काशी भट्टी के खिलाफ मुकम्मल तैयारियां की हुई थीं और DIG जुल्फ़कार चीमा ने खुसूसी हदायत दे रखी थीं। पुलिस मुकाबले के दौरान काशी भट्टी और इसका साथी राना शहजाद गोलियां लगने से पूरी तरह ज़ख्मी हो गए और भागने का कोई मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए काशी भट्टी और इसका साथी मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि काशी के साथी तनवीर को गिरफ़्तार कर लिया गया और इस तरह काशी भट्टी ग्रुप अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, ये थी काशी भट्टी की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।